السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب اللہ آپ کی من پسند چیز یا آپ کا من پسند شخص اگر آپ کو دینے والا ہوگا تو آپ کو کیا نشانیاں دکھائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کی من پسند چیز، آپ کی من چاہی چیز جو آپ کافی دن یا کافی وقت سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا کوئی شخص ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا نکاح ہو جائے، تو کیا اشارے ہیں؟ اگر آپ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے، لگاتار دعائیں کر رہی ہیں رو رو کے، اور اس شخص کو اپنی محبت کو دعاؤں میں اللہ سے مانگ رہی ہیں، اور جب اللہ تمہاری من چاہی چیز، تمہاری من پسند چیز اور تمہارا من پسند انسان، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ جب دینے والا ہوگا تو آپ کو کچھ اشارے دے گا، تو جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بس میری ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے میرے چینل افرا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر بھی آپ پریس کر دیجئے، تاکہ آپ کو جو میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہوتی ہیں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی ایک خیال آ رہا ہے کہ کیا آپ بھی وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ ان کی منچاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در جو ہیں وہ کھولنے والا ہے، اور اگر آپ کسی معجزات کی انتظار میں ہیں تو آپ یاد رکھنا کہ اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے جو ہے وہ نوازنا چاہتا ہے، اور جب اسے اس کی جو منچاہی چیز ہوتی ہے، من پسند چیز ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے نوازنا چاہتا ہے تو ایک خاص جو نشانی ہے پہلے اسے وہ دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب قرآن میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، اور کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ یاد رکھنا کہ اللہ ہماری من پسند چیز، آپ سب کی من پسند چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب آپ کے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں، اور الفاظوں کی جگہ آنسو آپ کا جو حال دل جو ہوتا ہے وہ بیان کرنے لگتے ہیں، اور آپ کے آنسو جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے، اور جب آپ کے صبر کی جو ہے وہ آخر حد ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر جو تمام دروازے بند ہوتے ہیں وہ بند نظر آتے ہیں، مگر دل کیا ہوتا ہے پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے، دل کی بس تھوڑا صبر، اور یہ دروازے جو آپ کو بند نظر آ رہے ہیں ایک دن میرا رب ایک نہیں بلکہ ہزاروں دروازے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر وہ انسان جو ہے وہ دعا مانگنا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں انشاءاللہ، اور وہ کن کہتا ہے تو تمہارے آنسو جو ہیں وہ سکون میں بدل جاتے ہیں، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل جو ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ کن کہتا ہے بند دروازے جو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور وہ جو راستے ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ایک کن کہنے پر آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو ہمیں اور آپ سب کو دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے۔ وہ ہے اللہ کی ہدایت، یعنی کہ اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعا پر کن فرما دیتا ہوں، اور اس کی دعا سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کر رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو آپ یاد رکھنا کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلص تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں کرتا اور کوئی فریب نہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان رکھتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں، جیسا ہم اللہ کے بارے میں ہم اپنے دماغ میں گمان رکھتے ہیں تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گمان رکھتا ہے۔ اور اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا بھی سکتا ہے۔ وہ ہمارا رب ہی ہے جو مانگنے پر کچھ خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارا پیارا اللہ ہی ہے جو اگر ہم اللہ پاک سے نہ مانگیں تو تب اللہ مطلب ناخوش ہوتا ہے، اور جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ آپ کی جو پسندیدہ جو آپ کی چیز ہے وہ آپ سب کے نصیب کا حصہ جو ہے وہ آپ کو کب بناتا ہے اور آپ کی دعاؤں پہ کن کب فرماتا ہے، تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور پھر اپنی ذات سے کسی کی حق تلف نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر تمہارا جو دل ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو ہمارا رب ان پر رحم فرماتا ہے، تو تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، رب تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعا اور ذکر اذکار کے باوجود بھی نہیں حاصل ہو رہی ہے تو آپ دھیان سے سننا کہ اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اللہ جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر دیا میں نہ اسے ہر پریشانی سے نجات اور سکون زندگی عطا کروں گا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اس سے پانی کی تڑپ تم کو تہجد تک لے کر آ گئی ہے تو دیکھنا تمہاری دعائیں جو ہیں وہ سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے یقین کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ معجزات دکھائے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ مخلص دل تمام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر بندہ جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، بس کیا کریں وہ سر جھکا کر بیٹھا رہے اور کچھ ایک الفاظ نہ نکالے منہ میں سے، تب بھی وہ رب کچھ لمحے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا سکون دیتا ہے ہمیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو ایک خاص جو اشارہ ہوتا ہے وہ ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی بھی ناممکن ہوں ہمیں ایسا لگتا ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں، ان خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوانے دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے عمل جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں، اور جب اللہ پر آپ توکل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا کر آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ ہی آپ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت ایک خاص دعا کی جو قبولیت ہے اس کی ایک میں آپ کو خاص علامت بتاؤں گی۔ قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں چاہے کتنی ہی مشکل ہوں۔ آپ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اس رسی کو، تو خوبصورت معجزات بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں آپ کو ایک اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔
अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, दुआ मांगेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कोशिश भी करनी है, दुआ भी मांगनी है। हमें क्या होता है कि आपकी जो किस्मत का लिखा हुआ होता है वो खुद चल कर आता है आपके पास, और अगर वो ना भी आए तो आपको वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से आप सोचना ख़त्म कर देते हैं वहाँ से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज़ आपके बहन गुमान में भी नहीं होती वही आपकी किस्मत में लिखी होती है। पता है, जानते हो आप सब, अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ ना कभी भी बुरा नहीं करता। पता है बस क्या होता है कि अच्छे लोगों का इम्तिहान ज़्यादा लिया जाता है। अच्छे लोगों का ज़्यादातर अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके जो दर्जे होते हैं उनको दर्जा भी बड़े बड़े बुलंद होते हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को मोज़ात की राह दिखाता है और किन लोगों के साथ मोज़े होते हैं, उसके क्या इशारे होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जिस तरह दिल का खालिक कायनात से गहरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल उसी तरह तहज्जुद का वक्त खालिक कायनात से गहरा ताल्लुक़ है। उस वक्त वो रब अपनी रहमत के साथ मुतवज्जो होकर आपको उसके करीब करके आपकी फरियाद को बड़े गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता का दरवाज़ा, आपकी दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा। तो अगर आपको मनपसंद चीज़ की तड़प आपको तहज्जुद तक लेकर गई है तो यह इस बात का एक इशारा है कि अल्लाह ने आपको खुद इन मकबूल साथ में मांगने की आपको तौफीक दी है, और बहुत जल्द आपकी जो तमाम नामुमकिन दुआओं की कबूलियत का आपको सर्फ जो है अल्लाह ताला बख्शने वाला है। और फिर अपने करम से आपके लिए मौजज़े के ऐसे ऐसे दर अल्लाह ताला खोल देगा जो आपकी खुशियों का जहां आपके कदमों में ढेर करने का सबब बनता है। और जो अल्लाह की खातिर सब्र करता है तो अल्लाह भी उसे अपने खास नेमतों से नवाजता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ज़रूर मैं आप सबकी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ज़रूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, यह वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए देर ज़रूर करता है, हम सबकी बेहतरी के लिए देर करता है, लेकिन हमें नहीं पता होता। लेकिन वो नहीं बोलता है आपकी दुआओं को, आपके वादों को, बेशक वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। उनकी तमाम ख्वाहिशें वो पूरी करता है। हम सब की तमाम जो ख्वाहिशें होती हैं अल्लाह ताला पूरी करता है। जो हम सब चाहते हैं, चाहे वो कोई भी आपकी जो कहानी है आपकी ज़िंदगी की, वो जो तहज्जुद तक अगर पहुंच गई है, अगर वो तहज्जुद तक पहुंच जाती है तो वो फिर कभी भी अधूरी नहीं रहती। तहज्जुद में बहने वाले जो आंसू होते हैं, तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहलवाने की सिफारिश करता है, और तहज्जुद की नमाज ही मौजज़ों का एक जरिया है। और आप ये ध्यान रखना कि जो आपके नसीब में बेहतर है वो आपको आपकी तहज्जुद की दुआओं की वजह से बहुत जल्द हासिल हो जाएगा। जिसका आपको इंतज़ार है, जिसके लिए आप रोते हैं, जिसके लिए आप रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हैं। और आप हमेशा याद रखना कि आप दुआ तक खुद नहीं पहुंचते, बल्कि आपको दुआओं तक लाया जाता है। और आपके हाथों का दुआ में उठना इस बात की यह निशानी है कि अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। जो अपने आप अल्लाह के सुपुर्द कर दो, जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह पाक का हो जाता है तो अल्लाह उन्हें अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते, मतलब अपने सिवा अल्लाह ताला सबसे बेनियाज, यानी कि जो अल्लाह जो है उस बंदे को किसी की ज़रूरत नहीं होती सिवाय अल्लाह के। उसे अल्लाह की ज़रूरत होती है, फिर वो किसी का मोहताज नहीं होता। वो बस अल्लाह के दर के गुलाम हो जाते हैं। वो सब्र करना सीख लेते हैं, अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, और अल्लाह की मदद उनके लिए वहाँ से आती है जहाँ से किसी के गुमान में भी नहीं होता। फिर उनके लिए अल्लाह रास्ता खुद ब खुद बना देता है। सब्र भी तब आता है, ऐसे नहीं आ जाता। सब्र तो सबसे बड़ा है तवल यकीन। और आप ये सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उससे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी उसी रब के हवाले कर देनी चाहिए जिसका पहले ही हमारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है। तभी हम दुनिया और आखिरत में एक सुकून ज़िंदगी गुजारने के हम काबिल हो सकेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए।
آپ سب کی منچاہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ جو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، تہجد میں مانگ رہے ہیں، اٹھ کے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک بھی کریے گا، اور میرے چینل اقرا وائس کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔